السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، الوجیز کے درس نمبر 13 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ درس نمبر 12 میں وضو کے 8 فرائض کو ذکر کیا گیا تھا، اور آج کا درس ہے سننہ، وضو کی سنتیں، اور وضو کی 10 سنتیں ہیں۔ تو آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 40 سے۔ تو آئیے ایک ایک سنت کو ہم لوگ مع دلیل جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، السواک، مسواک کرنا۔ وضو شروع کرنے سے پہلے مسواک کرنا یہ وضو کی سنتوں میں داخل ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امتوں پر پریشانی اور مصیبت کا خوف نہ کھاتا تو ان کو میں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اگرچہ مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن آپ نے اپنی دلی خواہش کا اظہار فرمایا، لہٰذا وضو کے وقت مسواک کرنا یہ پہلی سنت ہے۔ دوسری سنت ہے غسل الکفین فی اول الوضو۔ وضو شروع کرتے ہوئے دونوں ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے، کیونکہ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور ایک سے زائد مرتبہ دھونا یہ کیا ہے؟ سنت میں شامل ہے۔ لما ثبت عن عثمان رضی اللہ عنہ فی حکایتہ لوضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ غسل کفیہ ثلاثا۔ اس لیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو پیچھے گزر چکی ہے، اس میں انہوں نے جو وضو سکھایا لوگوں کو اور بتایا کہ اللہ کے نبی نے اسی طرح سے وضو سکھایا، اس میں 3 مرتبہ دھونے کا تذکرہ ہے۔ تو صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ دونوں ہتھیلی کو 3 بار دھونا چاہیے۔ تو یاد رہے، ایک بار دھونا فرض ہے اور ایک سے زائد یعنی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے، اور ایک بار دھونا فرض ہے۔ تیسری سنت ہے الجمع بین المضمضۃ والاستنشاق ثلاثا بغرفۃ۔ ایک چلو پانی کے ذریعے سے 3 مرتبہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ایک ہی ساتھ، یہ تیسری سنت ہے۔ اس لیے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو ان کو سکھایا تھا انہ تمضمض واستنشق، تو اللہ کے رسول نے کلی بھی کیا اور ناک میں پانی بھی چڑھایا، من کف واحدۃ، ایک ہی چلو پانی کے ذریعے سے، ففعل ذلک ثلاثا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 3 مرتبہ کیا۔ چوتھی سنت ہے المبالغۃ فیہما لغیر الصائم۔ جو روزے سے نہ ہو اس شخص کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ سے کام لینا، یعنی اچھی طرح سے کلی کرنا، اچھی طرح سے ناک میں پانی چڑھانا، یہ چوتھی سنت ہے۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، ناک میں پانی چڑھانے میں تم لوگ مبالغہ سے کام لو، ہاں اگر روزے سے ہو تو احتیاط کرو۔ 5ویں سنت ہے تقدیم الیمنی علی الیسری، دائیں کو بائیں پر مقدم رکھا جائے، یعنی دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے، یہ سنت میں داخل ہے۔ لحدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی تناولہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کو ہر معاملے میں پسند فرماتے تھے، چاہے جوتا پہننے میں ہو، چپل پہننے میں ہو، یا کنگھی کرنے کے وقت ہو، یا پاکی حاصل کرنے کے وقت ہو، وفی شانہ کلہ، اور آپ اپنے ہر معاملے میں، ہر شریف کام میں
دائیں سے شروع کرتے تھے، دائیں کو مقدم رکھتے تھے۔ وَلِمَا فِي حَدِيثِ عثمان فِي حِكَایَتِهِ لِوُضُوءِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ غَسَلَ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى، اور اس لیے بھی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں جس میں وضو کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دایاں کو دھویا پھر بایاں کو دھویا، پہلے دایاں ہاتھ کو دھویا، دایاں پیر کو دھویا، پھر بایاں ہاتھ کو بایاں پیر کو دھویا، تو لہٰذا دائیں کو بائیں پر مقدم رکھا جائے گا۔ یہ 5ویں سنت ہے۔ نمبر 6، ملنا، مل کر دھونا۔ اعضائے وضو کو اس طرح سے دھونا چاہیے کہ کہیں کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے، اس لیے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بثلثی مد، اللہ کے رسول کے پاس ایک مد کے 3 حصہ کر کے 2 حصہ پانی لایا گیا، فتوضأ، تو آپ نے وضو فرمایا، فجعل یدلک ذراعیہ، تو اللہ کے رسول اپنے دونوں بازو کو اچھی طرح سے ملنے لگے، مل کر دھونے لگے۔ تو لہٰذا وضو میں خاص خیال رکھا جائے کہ آپ کے اعضائے وضو میں سے کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ نمبر 7، تثلیث الغسل، 3 بار دھونا۔ لحدیث عثمان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا، اس لیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دھویا۔ وقد صح انہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين ومرتين، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک بار بھی دھویا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ بھی دھویا۔ تو ایک بار دھونا فرض ہے، اور 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ اگر ایک بار دھونے میں بھیگ جاتا ہے، صحیح سے پانی پہنچ جاتا ہے، تو دوسری بار دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر دوسری مرتبہ پانی پہنچ جاتا ہے تو تیسری مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ تِكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھار اپنے سر کا 2 سے 3 مرتبہ مسح کرنا بھی مستحب ہے۔ لما صح عن عثمان، اس لیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت ثابت ہے انہ توضأ فمسح رأسہ ثلاثا، کہ انہوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اپنے سر کا 3 مرتبہ مسح کیا۔ وقال، اور کہا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ہکذا، میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سر کا 3 مرتبہ مسح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ مستحبت میں داخل ہے۔ نمبر 8، الترتیب، ترتیب کا خیال رکھنا۔ ترتیب کا مطلب کیا ہوا؟ جو ترتیب حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ پہلے ہتھیلی کو دھونا ہے، پھر کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، پھر چہرے کو دھونا ہے، پھر دائیں ہاتھ کو دھونا ہے، پھر بائیں ہاتھ کو دھونا ہے، اس کے بعد دائیں پیر کو، اس کے بعد پھر بائیں پیر کو دھونا ہے۔ تو جو ترتیب بیان کی گئی ہے اس ترتیب کا خیال رکھنا، اسی ترتیب سے وضو کرنا یہ سنت ہے۔ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ فِي وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے وضو کیا کرتے تھے۔ کما حکاہ من حکا وضوءہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے کہ ان لوگوں نے بیان فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے وضو کو بیان فرمایا۔ لَكِنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنِ الْمِقْدَادِ بن معدی کرب، لیکن مقداد بن معدی کرب سے ایک صحیح روایت بھی آئی ہے، وہ کہتے ہیں انہ اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، اللہ کے رسول کے پاس وضو کے لیے پانی لایا گیا، فتوضأ فغسل کفیہ ثلاثا، تو آپ نے دونوں ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھویا، وغسل وجہہ ثلاثا، پھر آپ نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، ثم غسل ذراعیہ ثلاثا، پھر آپ نے اپنے دونوں بازو کو 3 مرتبہ دھویا، ثم تمدمد واستنثر ثلاثا، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا 3 مرتبہ، ثم مسح براسہ واذنیہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اور کان کا مسح کیا۔ اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ ترتیب کا خیال رکھنا یہ سنت ہے۔ نمبر 9، الدعاء بعدہ، وضو سے فارغ ہونے کے بعد، وضو کے بعد کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقول، تم میں سے جو بھی شخص وضو کرتا ہے
اور اچھی طرح سے مل مل کر دھو کر وضو کرتا ہے اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی ہے۔ وہ خوشخبری ہے الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، اور ان دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ وضو کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تو لہٰذا اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور امام ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی میں اس دعا کے بعد ایک دعا اور نقل فرمائے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ تو ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ تو یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وعن ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ فقال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے وضو کرنے کے بعد کتب فی رقن، تو ایک سفید صحیفے میں اس دعا کو لکھ لیا جاتا ہے، ثم طبع بطابع، پھر مہر لگانے والوں کے ذریعے سے مہر لگا دی جاتی ہے، فلا یکسر الی یوم القیامہ، پھر قیامت تک اس مہر کو کھولا نہیں جاتا۔ تو گویا کہ اس دعا کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ 10ویں اور آخری سنت صلاۃ رکعتین بعدہ، 2 رکعت نماز پڑھنا وضو کرنے کے بعد۔ قول عثمان بعد ان علمہم صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اللہ کے رسول کے وضو کے طریقے کو بتانے کے بعد لوگوں سے یہ کہا تھا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء ھذا، کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول نے اسی طریقے سے وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے یہ فرمایا جو شخص میرے طریقے پر اسی جیسا وضو کرے گا ثم قام، پھر کھڑا ہوگا، فرکع رکعتین لا یحدث فیہما نفسہ، پھر وہ خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کا پچھلا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، لہٰذا وضو کرنے کے بعد 2 رکعت سنت بھی پڑھنی چاہیے، اور اس کی اہمیت بھی بتائی گئی کہ پچھلا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔